اس مہنگائی کے دور میں سیونگز کیسے کریں؟ السلام علیکم، کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب کی فیملی؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ یہاں پہ رینڈملی گھر کے کام میں نے سٹارٹ کیے تھے۔ مارننگ کا ٹائم تھا اور بچوں کا دل تھا کہ آج ہم کھائیں پالک والے پراٹھے، تو یہاں پہ رات سے بچا ہوا سالن پڑا ہوا تھا، تو میں نے سوچا کہ بچوں کی یہ فرمائش بھی پوری ہو جائے گی اور میرا سالن بھی جو ہے نا وہ یوز ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ میں بنا رہی تھی پالک اور آلو کا سالن تھا، ان کے پراٹھے، اور اس کے بعد اپنا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو میرا ولاگ پسند آئے گا۔ آج کے اس مہنگائی کے دور میں ہر بندہ پریشان ہے کہ سیونگز کیسے کرے۔ یقین مانیں کہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ سیونگز کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، نو ڈاؤٹ۔ لیکن اگر ہم سمجھداری سے، حکمت عملی سے کام لیں جو ہاؤس وائفز ہیں، تو یقین مانیں کہ تھوڑا تھوڑا بچاتے ہوئے بھی مہینے کے اینڈ پہ ہم اچھی خاصی رقم بچا سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی سیونگز کرنا اچھی بات ہے، ضروری بھی ہے اور وقت کا تقاضا بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی مسئلہ بن جائے، کوئی فائنینشلی پرابلم آ جائے، تو ہمارے گھر میں اتنے پیسے ضرور ہونے چاہیے۔ مطلب فار ایگزامپل کوئی دکھ آ جاتا ہے، کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے، تو اتنے پیسے ضرور ہونے چاہیے کہ ہمیں وقتی طور پہ کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ ہمارے گھر میں اتنے پیسے ہمیں پتہ ہونے چاہیے کہ ہم ریلیکس ہو کے وہ کام سٹارٹ کر سکتے ہیں، یا کسی کے کام بھی اگر ہم آتے ہیں وقتی طور پر، کسی کو ضرورت پڑ جاتی ہے تو ہم ان کے کام آ جاتے ہیں۔ تو اتنے پیسے ضرور سیو کرنے چاہیے ہر مہینے، اور سمجھدار عورتیں ضرور کرتی ہیں۔ دیکھیں، ایک ہاؤس وائف صرف گھر کی دیکھ بھال ہی نہیں کرتی بلکہ وہ ایک گھر کی CFO یعنی کہ چیف فائنینشل آفیسر بھی ہوتی ہے۔ اگر وہ سمجھداری اور حکمت سے چلے تو محدود آمدنی میں بھی وہ نہ صرف گھر کے اخراجات بآسانی چلا سکتی ہے بلکہ کچھ بچت سیونگز بھی کر سکتی ہے۔ آئیے چند یونیک اور عملی عادتیں دیکھتے ہیں جن کے ذریعے ایک ہاؤس وائف باعزت، سادہ اور مؤثر زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ بچت بھی کر سکتی ہے۔ فرسٹ آف آل تو ماہانہ بجٹ بنانا اور اس پر عمل کرنا۔ اچھا، ہم بجٹ بنا لیتے ہیں لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ جب ہم عمل نہیں کریں گے تو ہم سیو کیسے کریں گے پیسے؟ ہر ماہ کی آمدنی اور اخراجات کی تفصیل لکھنا بہت ضروری ہے۔ بجٹ کے ذریعے آپ جان سکتی ہیں کہ کون سے اخراجات ضروری ہیں اور کون سے صرف خواہشات ہیں۔ فار ایگزامپل، ہر مہینے کے آغاز میں ایک سادہ نوٹ بک یا ایپ پر بجٹ لکھ لیں۔ جو ہم نے لکھا ہوا ہوتا ہے، اگر ہم اس کے مطابق چلیں تو ہم مہینے کے اینڈ پہ اپنے جو پلان کے مطابق اپنا کام کریں تو یقین مانیں کہ ہم سیونگز کر سکتی ہیں۔ دوسری عادت، گروسری لسٹ کے ساتھ شاپنگ کرنا۔ بغیر لسٹ کے خریداری اکثر غیر ضروری اشیاء خریدوانے کا باعث بنتی ہے۔ لسٹ بنانا نہ صرف وقت بچاتا ہے بلکہ فضول خرچی سے بھی بچاتا ہے۔ ہفتہ وار مینیو پلان کریں، پھر اس کے مطابق لسٹ بنائیں۔ تیسری عادت، گھر میں کھانا پکانا، باہر کھانے سے پرہیز۔ باہر کے کھانے مہنگے اور اکثر غیر صحت بخش ہوتے ہیں۔ گھر میں سادہ اور مزیدار کھانا بنا کر نہ صرف پیسے بچتے ہیں بلکہ صحت بھی بہتر رہتی ہے۔ بچوں کے لنچ یا شوہر کے آفس کے کھانے کے لیے گھر سے کچھ تیار کریں۔ اکثر عورتیں میں نے دیکھی ہیں کہ کھانا باہر سے آ رہا ہوتا ہے، ایوری ٹائم 3 ٹائم ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں تو تینوں ٹائم باہر سے آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تو ایک انہیلدی ہیبٹ بھی ہے اور آپ کا بجٹ فرینڈلی بھی یہ نہیں ہوتا، تو کھانا ہمیشہ گھر پر پکائیں۔ چوتھی عادت، سیزنل خریداری کرنا۔ آف سیزن خریداری مت کریں۔ موسم بدلنے پر اکثر چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، جیسے گرمی کے اختتام پر فین یا سردی کے اختتام پر سویٹرز۔ سالانہ یا سیزنل سیل کے دوران ضروری اشیاء کا ذخیرہ کرنا بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو آنے والے نیکسٹ جو ہے نا سیزن میں آپ کو کوئی ٹینشن نہیں بنتی۔ آپ نے تھوڑی سی خریداری جو سیل وغیرہ سے کر کے رکھی ہوئی ہوتی ہے وہ آپ کے لیے کافی بینیفیشل ثابت ہوتی ہے۔ پانچویں عادت، بجلی، گیس اور پانی کے استعمال میں احتیاط۔ یہ وہ شعبے ہیں جہاں چھوٹی چھوٹی عادتیں بڑی سیونگ کا سبب بنتی ہیں۔ پنکھے، بلب یا ہیٹر صرف ضرورت کے وقت چلائیں۔ کپڑے دھونے کی مشین پورے کپڑے جمع ہونے پر استعمال کریں، اس سے بھی آپ کی بجلی کافی حد تک بچ سکتی ہے۔ اچھا، جس دور میں ہم گزر رہے ہیں نا، اس میں بجلی کتنی مہنگی ہے، گیس کتنا مہنگا ہے،
تو یقین مانیں کہ اگر ہم بجلی کی تھوڑی تھوڑی کر کے بچت کریں تو اچھی خاصی سیونگز مہینے کے اینڈ پہ ہو جاتی ہیں۔ چھٹی عادت، کپڑوں اور اشیاء کا دوبارہ استعمال، ری یوز سائیکل۔ بچوں یا خود کے پرانے کپڑوں کو تھوڑے سے کام یا ڈیزائن سے دوبارہ قابل استعمال بنایا جا سکتا ہے۔ پرانے کپڑوں سے رومال، صفائی کے کپڑے یا چھوٹے پرس وغیرہ بنائے جا سکتے ہیں۔ اچھا ہوتا کیا ہے کہ فنکشنز پہ بھی میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لیڈیز کہتی ہیں کہ اتنے مہنگے کپڑے لے کے نا وہ ایک ہی فنکشن پہ پہن کے کہہ رہی ہوتی ہیں یا نیکسٹ فنکشن پہ میں یہ نہیں پہنوں گی کیونکہ سب نے دیکھ لی ہیں۔ بھائی آپ کا بجٹ آپ نے بنانا ہے، آپ نے اپنے گھر کو دیکھنا ہے، آپ نے اپنی سیونگز کرنی ہے۔ تو اگر کسی نے دیکھ لی ہیں تو کیا ہوا، آپ نیکسٹ جو ہے نا فنکشن پہ ان کو چلا لیں، اس میں کیا ہے۔ اچھا، تحفے دیتے ہوئے بھی بعض لوگ بڑا خرچہ کر دیتے ہیں۔ 7ویں عادت یہ ہے کہ تحفے خود بنانا یا سادہ رکھنا۔ مہنگے تحفے ضروری نہیں ہوتے بلکہ دل سے دیا گیا چھوٹا سا تحفہ زیادہ اثر رکھتا ہے۔ گھر کی بنی چاکلیٹ، سادہ کارڈ یا ہینڈی کرافٹ جیسے تحفے نہایت خوبصورت اور کم خرچ ہوتے ہیں۔ 8ویں عادت، چھوٹے روزمرہ کے اخراجات کو نوٹ کرنا اور قابو پانا۔ اکثر چھوٹے چھوٹے اخراجات جیسے چاکلیٹ، چپس یا غیر ضروری موبائل ریچارج بڑے خرچے بن جاتے ہیں۔ روزمرہ کی نوٹ بک یا ایپ میں چھوٹے اخراجات درج کریں، مہینے کے آخر میں تجربہ کریں۔ 9ویں عادت، گھر میں چھوٹے موٹے کام خود کرنا جیسے سلائی، صفائی، بچوں کی ٹیوٹرنگ یا معمولی مرمت خود کرنے سے بڑی بچت ہو سکتی ہے۔ دیکھیں یہ یوٹیوب جو ہے نا یہ ایسا پلیٹ فارم ہے جس سے ہم کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ یوٹیوب پر آسان ہوم سکلز سیکھیں اور کام خود کریں۔ چھوٹے چھوٹے اگر ہم کام خود کریں گے تو یقین مانیں کہ اس سے بھی ہمارے گھر میں کافی بڑی سیونگز ہو جاتی ہیں۔ 10ویں عادت، روز یا ہفتے کے حساب میں ایک مخصوص رقم بچت کے لیے رکھنا، بجائے اس کے کہ مہینے کے آخر میں بچت کریں۔ ابتدا میں ہی کچھ رقم الگ رکھیں۔ فار ایگزامپل، ہر ہفتے 500 روپے بچت باکس میں رکھنا سال کے آخر میں ایک بڑا اماؤنٹ بن جاتا ہے۔ 11ویں عادت، خود کو خواہشات کی دوڑ سے الگ کرنا۔ ہر نئی چیز خریدنا ضروری نہیں، سادگی اختیار کرنا ذہنی سکون اور مالی بچت دونوں کا ذریعہ ہے۔ اپنے اور بچوں کو بھی سکھائیں کہ ہر چیز ضروری نہیں بلکہ سادہ چیزوں میں خوشی تلاش کریں۔ 12ویں عادت، چھوٹا سا ہوم سیونگز فنڈ بنانا، بجائے اس کے کہ سب کچھ خرچ ہو جائے چھوٹا سا ایمرجنسی فنڈ بنائیں جو صرف خاص ضرورت پر کھولا جائے۔ ایک پلاسٹک کی بوتل، کوئی باکس یا موبائل سیونگز ایپ استعمال ضرور کریں۔ 13ویں عادت، ہر ماہ کا خرچہ لکھنا اور اس کا تجربہ کرنا۔ ماہانہ خرچ کا تجزیہ کریں، کہاں فضول خرچی ہوئی، کیا آئندہ کم کیا جا سکتا ہے۔ یہ عادت آپ کو مالی طور پر خود کفیل بنانے میں مدد دیتی ہے۔ 14ویں عادت، خاندان کے ساتھ کھل کر مالی گفتگو کرنا۔ شوہر اور بچوں کے ساتھ مالی صورتحال پر کھل کر بات کرنا سب کو ذمہ دار بناتا ہے۔ بچوں کو بچپن سے ہی پیسوں کی قدر سکھائیں، یہ عمر بھر کام آئے گی۔ ایک ہاؤس وائف کے پاس اگرچہ باہر جا کر کمانے کا اختیار کم ہو سکتا ہے مگر وہ گھر کے اندر ایک ایسی مینیجر بن سکتی ہے جو عقل، تدبیر اور سادگی سے گھر کا نظام اس طرح چلا سکتی ہے کہ سب ضرورتیں پوری ہوں اور کچھ بچت بھی ہو جائے۔ ویسے بھی ہم نے سب نے یہ بات سنی ہوئی ہے کہ قطرہ قطرہ مل کر دریا بن جاتا ہے۔ اگر ہم تھوڑا تھوڑا کر کے سیو کریں گے تو یقین مانیں سال کے اینڈ پہ یا مہینے کے اینڈ پہ وہ ایک بڑی اماؤنٹ بن جائیں گی۔ اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے پاس ایک اچھی خاصی رقم جمع ہو جائے گی جو ہمیں ذہنی طور پر سکون میں رکھے گی کہ اتنے پیسے میرے پاس ہیں۔ جیسا کہ سٹارٹ میں نے بولا کہ کوئی اگر مسئلہ ہو جاتا ہے تو نو پرابلم۔ تو یہی تھا آج کا میرا منی سا ولاگ۔ ملتے ہیں کل والے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔